میرا نام ارم بلوچ ہے اور میں جیکاباد سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں ہاکی میں سینٹر فارورڈ کھیلتی تھی۔ مجھے بڑا شوق تھا ہاکی میں آگے جانے کا، ہاکی کے جو کہ نیشنل ٹیم کے پلیئر بننے کا، لیکن میرا یہ خواب پورا نہ ہو سکا۔ 1992 میں میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی۔ ہم 2 سسٹرز ہیں اور ہمارا ایک بھائی تھا۔ 2015 میں یہاں پر 9 محرم میں 23 اکتوبر بم بلاسٹ ہوا شام کے وقت، شام 6:30 بجے۔ اس میں میرا بھائی بھی شہید ہو گیا۔ میرا اکلوتا بھائی تھا جو کہ میرا بچپن کا دوست اور ساتھی تھا۔ اس کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ زندگی اجڑ گئی، کچھ باقی نہیں رہا۔ میرے دوستوں نے مجھے ہمت دلائی، میرے گھر پہ آئے اور انہوں نے کہا کہ صرف ایک بار آپ آ جائیں، ہماری جونیئر ٹیم بنی ہے، صرف ایک بار تھوڑا سا مائنڈ چینج کر دیں۔ جب میں ایک ایونٹ پہ گئی، وہی چیزیں میں نے دیکھی جو ہمارے دور میں تھیں۔ کوئی کٹس نہیں تھی، کوئی فیمیل کوچز نہیں تھی، فیسلٹیز نہیں تھی۔ ان کو جو کھیلنے کے لیے ہاکی اسٹکس دی گئی تھی، وہ میچ کے فوراً ہی بعد ان سے واپس لی گئیں۔ وہاں پر بیٹھ کر مجھے یہ خیال آیا کہ چلے میں خود نہ صحیح لیکن یہ بھی میں ہی ہوں۔ مجھے ان لڑکیوں میں کہیں نہ کہیں اپنی تصویر نظر آئی، تو میں ایز اے پلیئر نہیں تو میں ایز اے کوچ کچھ نہ کچھ ان کے لیے کروں۔ ہمارا جو یہاں پر ماحول تھا کہ لڑکیاں اس طرح جو ہے کہ آزادی کے ساتھ گھوم نہیں سکتی ہیں، یا ان میں خود میں بھی جو ہے کہ تھوڑا سا ہچکچاہٹ ہوتی تھی، گھبراہٹ ہوتی تھی۔ تو اب یہ اس بات کا جواب ہے کہ لڑکیاں کمزور نہیں رہیں، لڑکیوں میں وہ ہمت ہے اور وہ باقاعدہ مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ چل سکتی ہیں۔ ہاکی کھیلنا تو دور کی بات، یہاں پر ہم چلا بھی نہیں جا رہا تھا، اور بہت بڑی یہاں پر جھاڑیاں تھیں، اینٹیں تھیں اور مٹی بہت زیادہ تھی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم کیا کریں۔ اس وقت پھر ہم نے خود سے ہمت ہی، ہم خود گراؤنڈ میں آئے اور وہ جھاڑیاں کاٹی، ہم نے اینٹیں وغیرہ وہاں سے اٹھائیں اور وہ ساری کی ساری مٹی اٹھا کر ہم نے گراؤنڈ کو خود لیول کیا۔ تو اب یہ اس بات کا جواب ہے کہ لڑکیاں کمزور نہیں رہیں، لڑکیوں میں ہمت ہے اور وہ باقاعدہ مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ چلتی ہیں۔ اکیڈمی کے آغاز میں مجھے کافی لوگوں نے ڈرایا دھمکایا اور مجھے یہ بھی کہا کہ مجھے ڈی موٹیویٹ کیا کہ لڑکیوں کا کام ہے گھروں میں بیٹھنا، گھر کے کام کرنا، اور یہ کوئی کام نہیں ہے کھیلنا کودنا، یہ صرف لڑکے ہی کھیل سکتے ہیں۔ لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری، میں نے کسی کی نہیں سنی۔ میں نے اپنے خواب کو جو ہے کہ کنٹینیو رکھا اور جو ہے آج میرے پاس 28 لڑکیاں ہیں میری ہاکی اکیڈمی میں، اور جن میں سے 3 لڑکیاں لاہور یوسفی میں کھیلتی ہیں اور ایک پاکستان آرمی کی ٹیم میں کھیلتی ہے۔ اور اس وقت ہمارے پاس ان کے علاوہ بھی 7-8 لڑکیاں ایسی ہیں جو اگر پاکستان کا کیمپ لگ جاتا ہے تو پھر اس میں جو کہ انشاءاللہ ہوپ فل ہوں کہ وہ سلیکٹ بھی ہو سکتی ہے۔ اتنا ٹیلنٹ ہے ہمارے پاس۔ یہ ایک بیکورڈ علاقہ ہے جس کی وجہ سے یہاں بہت مطلب کہ سختی ہے، لڑکیوں کو باہر نکلنے کا موقع نہیں ملتا۔ اور مسٹر ارم بلوچ نے اپنی اکیڈمی کھولی ہے جہاں صرف فیمیلس ہیں، اس وجہ سے میری فیملی مجھے چھوڑتی ہے اور ان لڑکیوں کو بھی ان کی فیملی بھی انہیں اجازت دیتی ہے باہر جانے کی۔ ارم بلوچ کو جو ہمت ہے اس کی، یا اس کو شاباش کہیں ہم لوگ کہ یہ شام کے ٹائم اپنے رسک پہ، صرف ہم نے گراؤنڈ فراہم کیا ہے لوگوں کو، یہ اپنی ہمت سے لڑکیوں کو لے کر آئی ہیں اور اپنی اکیڈمی میں ان کو انٹر کیا ہے۔ ان کی حفاظت اور ان کا جو حوصلہ ہے انہوں نے ہی بلند کیا ہے۔ ہمیں کوئی بھی سپورٹ نہیں کرتا تھا، نہ گھر والے، نہ ٹیچرز، نہ جو ہے یہاں کا معاشرہ، لیکن اب ہم الحمدللہ اب ہم کچھ بن گئے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو اب ہم جب جیت کر آتے ہیں تو یہاں پر سب لوگ ہمیں مطلب ان کو خوشی ہوتی ہے، انہیں پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ یہ ہمارے شہر کی لڑکی ہیں۔ I really can't imagine کہ جیکاباد کے ماحول میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ ارم کا اسٹیمنا ہے کہ اس نے سارے کرائسس کو اور اس مین ڈومینیٹ سوسائٹی میں کیا ہے۔ اور اگر ہم لوگ دیکھیں بڑے بڑے شہروں میں بھی میل نہیں بڑھنے دیتے، تو ایک پسماندہ علاقے میں ارم کا یہ اتنا اسٹیپ اٹھانا اور بچیوں کی سیکیورٹی کرنا، اور اس حوالے سے بھی کہوں گی شی از اے سکسیسفل ان ہر لائف ماشاء اللہ۔ آئی مسٹ سے کہ اللہ گاڈ بلیس ہر سکسیس ان ہر لائف۔ دکھ تو میں نے بہت سارے دیکھے، بہت ہی دیکھے دکھ زندگی میں جو آئے۔ پہلے میاں کا میں نے دیکھا، وہ اس کے بعد پھر جوان بیٹے کا دکھ، جو ارم ہے بچی میری، اس نے ہمیں سنبھالا ہے، اس نے سہارا دیا ہے۔ اگر ارم جیسی بیٹی نہ ہوتی تو شاید ہمارے حالات بھی صحیح نہیں ہوتے اور ہم زندہ بھی نہیں رہتے۔
مجھے اپنی بیٹی پر فخر ہے، اللہ ہر ماں کو ارم جیسی بیٹی دے۔ السلام علیکم جی، آج اپنی جو میرے پاس پرسنالٹی موجود ہے، جو گیسٹ موجود ہیں، ان کے بارے میں میں نے کچھ نہیں کہا. ان کے لیے جو یہ ایک پرومو ہم نے پلے کیا تھا، یہ ان کی کامیابی کی اور ان کی تمام ایفرٹس کی منہ بولتی جو ہے وہ ایک تصویر ہے آپ کے سامنے. تو میں چاہوں گی کہ آپ تمام لوگ میرے ساتھ مل کے جو ہے وہ ارم بلوچ کو ویلکم کریں یہ بیٹھک میں. موسٹ ویلکم ارم. تھینک یو ویری مچ میم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا ارم بتائیے کہ ماشاءاللہ یہ ایسے لگتا ہے جیسے ہم کوئی مووی دیکھ رہے ہیں، یہ ریالٹی ہے ہی نہیں ہے. تو آپ مجھے بتائیں، مطلب اتنے سب پرابلم، اتنی سب چیزیں، کہیں سپورٹ نہیں ہے، اس کے باوجود ایسی کون سی اندر چیز تھی؟ کیا ایسی برننگ ڈیزائر تھی آپ کی؟ کیا ایسی ڈرائیو تھی کہ آپ کرتے چلے جا رہے تھے؟ ڈر تو لگتا ہوگا، اور ڈرانے والے بھی ہوتے ہوں گے کچھ ایسے لوگ جو یہ چاہیں کہ آپ کام نہ کرو، وہ آپ کو ڈراتے بھی ہوں گے. جس طرح کی کل ہمارے پاس موٹر سائیکل گرل تھی زینت عرفان تھی، تو بتا رہی تھی کہ جب میں بائک چلاتی تھی شروع میں لوگ آ کے آگے جان بوجھ کے گاڑی کرتے تھے کہ ایکسیڈنٹ ہو جائے. کچھ ایسا لوگوں کے سامنے آئے کہ کل کو کوئی لڑکی باہر نکلنے سے ڈرے کہ اتنا عبرتناک انجام ہوا تھا. تو پہلے تو اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنی چاہیے ایسی ذہنیت والے لوگوں کے لیے جو ایسے کام کرتے ہیں. لیکن آپ سے میرا کوشچن یہ ہے کہ اس طرح کا کوئی واقعہ کہ آپ کی لائف میں بھی پیش آیا، اور اگر آیا تو آپ نے اس کو کیسے فیس کیا؟ جی، یہ ایسا ہے کہ اسٹارٹنگ سے ہی میں اسپورٹس لور ہوں. مجھے بہت شوق تھا نہ کہ صرف ہاکی کھیلنے کا، ڈفرینٹ اسپورٹس، کیونکہ میرا بھائی تھا جو میرا ایک اچھا دوست بھی تھا. تو ہم ڈفرینٹ اسپورٹس جب چھوٹے تھے تب سے کھیلتے آ رہے تھے. زیادہ جو ہے شوق ہمیں فٹ بال کا تھا، کھیلنا بھی اچھا لگتا تھا اور ٹی وی پر دیکھنا بھی. لیکن ٹائم ٹو ٹائم اسکول لائف میں جب میں نے جو اسٹڈی کی آگے جا کر، تو تھوڑی سی نالج میں آیا کہ ہاکی ہمارا نیشنل گیم ہے. ایسا تھا کہ 9 ایئرس کی ایج میں نے تھوڑی بہت تو اس بھائیوں وقت کے میرے ساتھ سامنے ایک پیٹریوٹ بیٹھا ہوا ہے، ایک ایسا محب الوطن جو واقعی اپنی چوائس کو اس لیے چینج کر لیتا ہے کہ یہ میرا قومی کھیل نہیں ہے، جو میرا قومی کھیل ہے اور جو اگنور ہو رہا ہے اور جس پہ کوئی اس طرح سے شاید ایفرٹ نہیں کر رہا، تو مجھے اس کے اوپر کام کرنا ہے. جبکہ آپ کی پسند جو تھی وہ ساکر تھی، آپ فٹ بال کھیلنا پسند کرتے تھے، لیکن آپ نے چینج کیا اور اس کے پیچھے آپ کا انٹینشن یہ تھا کہ یہ میرا قومی کھیل ہے. یعنی آپ اس وقت بھی انڈیویجول لیول پہ نہیں، ایک نیشنل اور ایک کلیکٹیو لیول پہ جو ہے وہ دیکھ رہے تھے چیزوں کو. تو ارم میرے خیال سے کوئی آپ کی ایج بھی اتنی زیادہ نہیں ہوگی، تو ماشاءاللہ ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ہماری یوتھ میں اتنا ٹیلنٹ ہے، اتنے مطلب ان کے ڈریمز اتنے آپ کہہ سکتے ہیں بگ ہیں، اور ان کی ڈٹرمینیشن کتنی ہائی ہے. تو ہم لوگ ایسے ہی کہتے رہتے ہیں کہ مطلب یہ ہو گیا وہ ہو گیا. جب ہماری ماشاءاللہ یوتھ میں اتنا پوٹینشیل موجود ہے، تو پھر بالکل وہ اقبال والی بات کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. تو جہاں نم نہیں بھی ہے تو وہاں پہ بھی ارم جیسے لوگ خود بخود کوشش کر رہے ہیں اپنے لیے اپرچونٹیز کریٹ کرنے کی. تو ارم آپ اس بات کو کمپلیٹ کیجئے، انشاءاللہ پھر آپ سے آگے کوسچنز جو ہیں وہ جاری رہیں گے، اور میں آپ کو اس طرح وقتاً فوقتاً آپ کے الفاظ، آپ کے جملوں کو بیچ میں سے لے کے تو ان کو اپریشیٹ کرتی رہوں گی، بیکاز آئی ریلی سیلیوٹ یو کہ آپ ماشاءاللہ ایک ایسے علاقے میں جہاں پہ اس طرح سے آپ نے کہہ نہیں سکتے کہ کوئی میٹروپولیٹن ہے، کوئی بہت اویئرنیس ہے، وہاں پہ کنونس کرنے میں معاشرے کو، والدین کو، حالات کو ہی انسان کی پاور ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد ماشاءاللہ اتنی پاور سے کھیلنا اور گیم کے چیلنجز مطلب آؤٹ سٹینڈنگ ہے یہ سب کچھ. تو جیسے کہ آپ ہمیں بتا رہے تھے کہ واقعی اس طرح کا ہوا، مشکل آئی زندگی میں، آپ کا اپنے بھائی کے بارے میں بتا رہی تھی. تو میں چاہ رہی ہوں کہ آپ تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں بتائیں کہ کیا ہوا، اور جس طرح کہ ابھی ہم نے پرومو میں بھی دیکھا، آپ نے ذکر کیا کہ وہ شہید ہو گئے تھے، تو وہ کیا تھا سارا بیک گراؤنڈ، ہم وہ جاننا چاہیں گے آپ سے. جی ہاں، یہ یوں ہوا کہ 9 محرم کو بھائی بالکل ایک ہی بھائی تھا اور امی کا ہم سب کا بہت لاڈلا تھا. تو ہم اس کا کچھ ضرورت سے زیادہ ہی خیال رکھتے تھے کہ آپ نے کہیں نہیں جانا، اور اس کو ویسے بھی عادت نہیں تھی کہیں جانے کی، اور اپنا اسکول وغیرہ کالج ٹائم پر جاتا تھا، اور بہت شوق تھا اس کو اسٹڈی کرنے کا. لیکن فردر اسٹڈیز کے لیے بھی ہم نے اس کو کہیں پر نہیں چھوڑا، کیونکہ وہ ایک ہی تھا، اکیلا تھا. تو ہم سب کو فکر رہتی تھی. جتنا اس کا خیال رکھا گیا، جتنی ہم نے کوشش کی اس کی حفاظت کی جائے، لیکن یہ تھا کہ اس کو خود کو بھی عادت نہیں تھی، ایون اس کو بائک چلانا تک نہیں آتا تھا، کیونکہ ہم نہیں چھوڑتے تھے اس کو، خطرناک تھا.
تو بالکل سمپل سا انسان تھا، لیکن اس کی نالج بڑی اچھی تھی اور بہت ہی خوبصورت 24 سال کا جوان بھائی تھا. تو لیکن اس کو کچھ گھر کا سامان بھی خریدنا تھا، اور 10 محرم کو کیونکہ سب نیاز دیتے تھے تو اس کو دودھ خریدنا تھا صبح کے لیے. اس کو لیکن وہ جب وہ گیا تو نیبر تھا ہمارا لڑکا چھوٹا سا 10 سال کا، اس نے اس کو کہا کہ جہاں سامنے سے جلوس آ رہا ہے تو مجھے آپ وہ وہاں پر لے کر چلیں، میں نے دیکھنا ہے. تو وہ چھوٹا تھا اس لیے اس نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو ایک شرط پر لے کر جاؤں گا. یہ جو ورڈنگ تھی اس کی وہ انہوں نے دودھ والے کے سامنے کہی تھی، جو پھر بعد میں دودھ والے نے ہمارے ساتھ شیئر کیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ چلو میں دکھاتا ہوں لیکن آپ نے سائڈ پہ کھڑے رہنا، ہم نے رش میں نہیں جانا. اتفاق ایسا تھا کہ وہ جو ماتمی جلوس تھا وہ بہت ہی تنگ جگہ سے مطلب جا رہا تھا، تو وہ جگہ ہی اتنی چھوٹی سی تھی کہ یہ لوگ پھر بھی چلے گئے، لیکن سائڈ پر کھڑے رہے. اچانک سے یہ دھماکہ ہوا. ہمارا تھوڑا بہت رابطہ ہوا تھا اس کے ساتھ. اس نے کہا کہ میں تھوڑی دیر میں واپس آتا ہوں سامان لے کر، لیکن یہ تھا کہ جتنا وقت اس نے دیا تھا کہ میں 20 منٹ میں آتا ہوں، اتنے سے وقت میں ہمیں اس کی خبر مل گئی. اس کے بعد پھر کچھ ہمیں تو ہوش نہیں تھا، ہمیں صرف اتنا فون آیا کہ وہ زخمی ہوا ہے اور اس دھماکے کا وہ بھی حصہ تھا، اس کو لے کر گئے ہیں سول ہاسپٹل. لیکن میری امی بالکل ہوش میں نہیں تھی، انہوں نے کچھ بھی نہیں دیکھا اور وہ بالکل گھر سے یوں بھاگی. ہمارا جیک آباد کا علاقہ ایسا ہے کہ ہم لوگ بڑے بڑے دوپٹے لائک شالز اور یہ گاؤن پہن کر نکلتے ہیں، لیکن امی کو بالکل ہوش نہیں تھا. دوپٹہ بھی ہم نے تھمایا، ہم خود بھی چیخ رہے تھے، ایسا سمجھے قیامت کا منظر تھا. امی تو چلی گئیں، ہمیں کچھ خبر نہیں تھی. محلے کی جو خواتین ہیں وہ آ گئیں، انہوں نے ہمیں سنبھالنے کی کوشش کی کہ خیریت ہو جائے گی، لیکن تھوڑی سی دیر میں جو ہے ہم نے دیکھا کہ امی خود بھائی کو ہاسپٹل سے لے کر آئیں، لیکن امی اپنے ہوش میں نہیں تھی. لیکن پھر بھی سلام ہے میری امی کو کہ ہمت سے وہ ہاسپٹل سے اپنا جوان بیٹا گھر تک لے کر آئیں. اور جب ہمیں یہ خبر ملی تو ہمارے دل و دماغ نے بالکل قبول نہیں کیا، اور اس صدمے سے بالکل باہر آنا ممکن نہیں تھا ہم سب کے لیے، ہم تینوں کے لیے. چھوٹی سی فیملی تھی ہماری، لیکن یہ تھا کہ پورا سال میں حد سے زیادہ شدید اسٹریس میں رہی، کیونکہ میرا کمرہ بھی وہی تھا، میرے بھائی کے ساتھ کمبائنڈ روم تھا ہمارا. ہماری ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز، ہماری عادتیں، ہمارا جو ہے کہ ٹی وی پر جو شو آتے تھے کچھ بھی دیکھنا، ٹی وی دیکھنا مشکل ہو گیا تھا، کچھ گیم کھیلنا مشکل ہو گیا تھا. اس کا کمپیوٹر، وہ اس کی جگہ، اس کا ٹیبل وغیرہ سب کچھ بہت ڈیفیکلٹ تھا اس گھر میں رہنا. پھر یہ تھا کہ امی کو میڈیسن دے کر پھر میں رات کے وقت باہر صحن میں جا کر میں چیخ چیخ کے روتی تھی. سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس اسٹریس سے باہر بھی آ سکوں گی کہ نہیں. لیکن کچھ تھے ہمدرد لوگ جنہوں نے کہا کہ آپ نے دیکھنا ہے اپنی سسٹر کو اور اپنی والدہ کو، آپ نے سنبھالنا ہے. تو پھر میں نے تھوڑی بہت ہمت تو کی، لائک مارننگ میں جاب وغیرہ دوبارہ سے جوائن کی، اور تھوڑا بہت جو ہے اپنی روٹین لائک ان کے سامنے، امی کے سامنے رونا دھونا کچھ بھی، اور کوشش کی کہ ٹاپک چینج کروں. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ بالکل اسپورٹس کا تو بالکل خیال ہی ختم ہو چکا تھا. لیکن میری بہت اچھی مخلص جو فرینڈس تھیں وہ میرے گھر پر آئیں 1-1.5 سال کے بعد. انہوں نے کہا کہ یار آپ جب تک یہاں سے نکلیں گے نہیں اور جب تک واپس اپنی فیلڈ میں نہیں آئیں گے تو یہ ٹینشن آپ کے دماغ سے نہیں جائے گی. تو وہ لوگ مجھے ارم یہاں پہ بچے میں تھوڑا سا بریک لینا چاہوں گی. دیکھیے ویورز، اگر ہمیں ابھی کوئی کہے نا کہ کمپلین لسٹ بنائے تو ہم لوگ سارے کے سارے کام چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے رونے کے لیے. یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہاں بھی مسئلہ ہے، وہاں بھی مسئلہ ہے. زندگی کتنی تلخ ہے، زندگی کتنی کئی دفعہ بے رحم ہو جاتی ہے. آپ کے سامنے مثال ہے، اور اس میں کس طرح سے آپ اپنوں کے سامنے رو بھی نہیں پاتے. وہ کتنی شدید تکلیف کا مرحلہ ہوتا ہے کہ آپ کو تکلیف ہوتی ہے لیکن آپ اپنی تکلیف نہیں بیان کرتے کہ میرے ساتھ والے لوگ اس سے زیادہ تکلیف میں آئیں گے. یہ جو بچی آج آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، جو آپ کو کوئی پہلوان ٹائپ نظر نہیں آ رہی، بالکل مطلب ایج کے لحاظ سے بھی یہ کوئی اتنی میچور نہیں ہے، لیکن جس نے اپنے کندھوں پہ وہ تمام ذمہ داری اٹھائی. یہ ایک باپ بھی ہے گھر میں،
یہ ایک بیٹا بھی ہے, یہ ایک بڑی بہن بھی ہے, اور یہ ایک ذمہ دار شخص بھی ہے اپنے گھر میں, جو کہ تمام سردی گرمی اپنے اوپر سہدا ہے اور وہ گھر والوں تک نہیں آنے دیتا. تو میرے خیال سے اس طرح کی بہادر لڑکیاں جو ہیں ان کو سلام ہے. یہ بالکل وہ ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان سنگ ہیروز اور ہیروئنس ہیں ہماری, جو ہمارے ارد گرد موجود ہیں, اور وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ عزم و ہمت کی ترجمانی کرتے ہیں. یہ ارم آج ہمارے سامنے ہے. ارم کو یہاں ایبیٹک میں انوائٹ کرنے کا مقصد ان تمام لوگوں کو ایک پیغام دینا ہے, ایک حقیقی مطلب آپ کہہ لیں کہ پریکٹیکل گراؤنڈز پہ ایک چیز دکھانی ہے کہ زندگی کئی دفعہ آپ کو اتنی پستیوں میں گرا دیتی ہے کہ آپ کو واپس اٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے, لیکن پھر بھی جو اللہ تعالیٰ کی مدد مانگتے ہیں اور دل و جان سے کوشش کرتے ہیں, اور جن کے دل صاف ہوتے ہیں اور جن کے ارادے پختہ ہوتے ہیں, وہ دوبارہ ارم کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ارم سلام ہے آپ کی کوشش کو بچے, اور Thank you very much. واقعی آپ کی مدر کو آپ کے اوپر فخر ہے اور ہونا چاہیے ایسی بیٹی پہ جس نے پورے گھر کو سنبھالا ہو اور ہر چیز کو اپنے اوپر سہا ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید جو ہے وہ حوصلہ دے کہ آپ زندگی میں باقی تمام اپنے جو مرحلے ہیں وہ اسی کامیابی سے جو ہے وہ پار کرتی ہوئی جائیں. اچھا ارم, یہ تو ساری ایک اسٹرگل تھی, یہ تو وہ تمام چیزیں تھی جو ایک عام بندہ نہیں محسوس کرتا, مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پڑھا بھی ہوگا, آپ نے اپنی جاب بھی جاری رکھی ہوگی. ہمیں اپنی پڑھائی اور اپنے پروفیشن کے حوالے سے بھی بتائیے کہ آپ انکم کا سورس کیا ہے, کس طرح سے آپ کرتے تھے, آپ مینج سارا. جی, میں نے اپنی اسٹڈی کو اس حوالے سے جاری رکھا کہ میں نے کافی ینگ ایج میں پارٹ ٹائم جاب اسٹارٹ کی تھی. جب میں فرسٹ ایئر میں تھی, 16 ایئرس کی تھی, تو مارننگ میں کالج جاتی تھی, اور سیکنڈ ٹائم جو ہے فوراً سم ٹائمز جو ہے لنچ بھی میرا آفس میں ہی ہوتا تھا, گھر آنے کا ٹائم نہیں ہوتا تھا, تو پھر بعد میں شام کو 7 بجے ہی میں چلی جاتی تھی گھر. تو ارننگ میں نے جاب اسٹارٹ کی تھی کافی ٹائم جو ہے 16 ایئرس کی ایج میں. میرے اندر ایک جذبہ تھا کہ میرے پاس جو بھی ہو میرا اپنا ہو. تو ابھی جو ہے میں نے شروع میں اسٹارٹنگ میں جو کافی ڈفرینٹ کمپنیز میں کام کیا, لائک NGO سیکٹر میں, اور ڈفرینٹ فیلڈ میں وہاں پر چانسز ملے, کافی ایکسپیرینس ہوا. ابھی ریسنٹلی جو ہے کہ میری جاب ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں, اللہ کا شکر ہے بہت اچھی جاب ہے میری. میں وہاں پر ٹیچر ہوں, کمپیوٹر ٹیچر ہوں, اور جیکب آباد میں ہی ہے میری جاب, اور میری ریسورس یہی ہے. میری جاب سے جتنا بھی آتا ہے اللہ کا شکر ہے, اور جس میں میری فیملی کی بھی سپورٹ ہو جاتی ہے کافی. تو یہ تھا کہ تھوڑا بہت بھی کافی ہوتا ہے, لیکن آپ کا ایٹ لیسٹ جو ہے کہ ارادہ ہونا چاہیے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. تو جب میں نے وہ میچ جوائن کیا, میں نے اپنے فرینڈس کو, چلیں ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں, تو میں نے اپنی ہاکی کی جونیئر ٹیم کو دیکھا. وہاں پر نائٹ میچ تھا, سکھر یہاں پر شہر ہے جیکب آباد میں, سکھر میں میچ ہوا تھا. تو ہماری جو لڑکیاں تھیں بہت ہی زبردست ہاکی کھیل رہی تھی, اور کافی اچھا میچ ہوا. لیکن یہ تھا کہ ہمارا ہمیشہ جیسے لک رہا ہے کہ ہم فائنل پر آ کر بھی ہار جاتے تھے, کیونکہ ٹریننگز نہیں تھی یہاں پر, کوئی جیکب آباد میں فیسلٹیز نہیں تھی. اور آپ یہ دیکھیں کہ ہاکی اسٹکس اور بالز کی جو کوالٹی ہوتی ہے, کوالٹی لیول بھی نہیں تھا. کوچز بھی ہمارے جو ہے کہ اس لیول کے نہیں تھے. اور جو سب سے بڑا ایشو ہمارا یہ ہے کہ جیکب آباد میں ہاکی کا گراؤنڈ ہی نہیں ہے. آپ جہاں بھی جائیں تو اسٹینڈرڈ جو ہے ہاکی فیلڈ ہاکی جو ہے وہ ٹرف پر ہو رہی ہے, ایسٹرو ٹرف پر ہو رہی ہے. تو ہمارے پاس تو گراؤنڈ ہی نہیں تھا. مٹی پر اور ٹائل پر جو ہے کہ بال کی ڈفرنٹ اسپیڈ ہوتی ہے, مٹی پر سلو ہو جاتی ہے, بال کنٹرول جو ہے کہ ڈفرنٹ ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد اگر ہم ٹائل پر کھیلتے ہیں تو وہ الگ ہے. ہماری لڑکیاں جو ہے کہ جب بھی جاتی ہیں تو ڈائریکٹ جا کر میچ کھیلتی ہیں آسٹرو ٹرف پر. اس کے بعد بھی اگر اتنا اچھا کھیلے ہیں اور جیتے ہیں تو یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے. تو مجھے دیکھ کر بہت اچھا لگا, لیکن چیزیں بالکل چینج نہیں ہوئی تھی. لائک ہمارے دور میں جو تھا ہمیں کٹس دی جاتی تھی بوائز کی, اور وہ بھی دھلی ہوئی نہیں ہوتی تھی, تو اس میں سے تھوڑی بہت اسمیل آتی تھی. تو لیکن یہ تھا کہ ہمیں جنون ہوتا تھا کہ ہم نے کھیلنا ہے. تو چلیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے, ہم لوگ وہ کٹس وغیرہ پہن کر کھیل لیتے تھے. اور اسٹکس ایسی ہوتی تھی کہ سم ٹائمز کبھی کوئی اسٹک اٹھا لی, کبھی کوئی اسٹک اٹھا لی. تو ایتھلیٹس جو ہوتے ہیں ان کے اکوپمنٹس جو ہوتے ہیں پرسنل ہوتے ہیں, ان کو تھوڑا سا وہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے کہ اپنے اکوپمنٹس پر, بیٹ پر
स्टिकर आपने میرا सेट होना بالکل ہے. ایسے ہے کہ آپ کا موبائل اگر آپ چینج کر لو تو پہلا ایک ویک آپ کو سمجھ نہیں آتی فیچرز کی, تو بالکل ایسے ہے کہ انہوں نے تو پوری پرفارمنس اپنی شو کرنی ہوتی ہے, تو واقعی وہ ٹول جس کے اوپر ان کا ہاتھ سیٹ ہو جائے وہ ضروری ہے. اس پہ بالکل ایگری کرتے ہیں, یہ کامن سینس میں آتی ہے بات. جی, تو اس میں یہ تھا کہ اکوپمنٹس بھی جو ہیں ہمارے جو ڈفرینٹ آ جاتے تھے, کبھی کوئی اسٹک اٹھا لی ہم نے, کبھی کوئی اٹھا لی, تو اس میں بھی گیم میں کافی ڈفرینس جو ہے کہ آتا تھا. تو یہ بھی ریزن تھا ایک کہ ہم میچز ہار جاتے تھے. اور دوسری بات یہ کہ جس طرح کا ہمارا علاقہ ہے جیکب آباد, یہاں پر بہت ہی زیادہ ڈیفیکلٹ ہے لڑکیوں کو باہر نکالنا, ایون اسٹڈیز کے لیے بھی. تو اسپورٹس تو بہت ہی ایسا سمجھیں کہ بہت ہی زیادہ چیلنجنگ ہے جیکب آپ نے آباد پھر میں. کیا کیا, آپ نے اس حوالے سے کیا کیا؟ واقعی مجھے بھی یہ ناممکن سا لگتا ہے کہ مطلب کھیلنا اور اس کی دشواریاں اور وہ سب چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں, کھلاڑی کیسے اکٹھے کیے آپ نے, لڑکیاں کس طرح سے آپ لے کے آئیں؟ جی, یہ تھا کہ ہمیں سب سے زیادہ جو ہے کہ میں نے اپنے ٹائم میں یہ فیل کیا تھا کہ ہمیں ماحول اچھا چاہیے. اچھے ماحول کے لیے جس طرح کا علاقہ ہے ہمارا, ہم فیمیل کے ساتھ کمفرٹیبل زیادہ ہمیں فیل ہوتا تھا کہ اگر کوچز ہماری فیمیل ہوں, آفیشیلز ہماری فیمیلز ہوں, تو لائک گرلز میں ڈفرینٹ ایشوز ہوتے ہیں, ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں, تو ہمارا جو وقت تھا تو ہم نے کبھی کوئی شیئر نہیں کیا کسی میل کے ساتھ, کوچز کے ساتھ. تو ہم اسٹریس میں آ جاتے تھے کہ اب کیا ہوگا, ٹینشن میں ہوتے تھے. تو یہ سارا ایکسپیرینس تھا میرا کہ یہ چیزیں ہم نے فیس کی ہیں. تو اگر یہ چیزیں ختم کی جائیں, ان پر تھوڑا سا جو ہے کہ فوکس کیا جائے, ان پر کام کیا جائے, تو شاید لڑکیوں کو انٹرسٹ ہو اگر ان کو ہم اچھا ماحول دیں گے, کمفرٹیبل ماحول دیں گے. تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں کھیلنے کا تو جذبہ ابھی بھی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں خود ٹریننگ دوں تاکہ لڑکیاں کمفرٹیبل ہوں. ہماری اکیڈمی میں میل کا آنا جانا بالکل بھی نہیں ہے, اور جو ہے کہ بالکل گھر جیسا ماحول ہے, فیملی جیسا ماحول ہے. لڑکیاں بہت ہی زیادہ ایزی ہیں. کچھ گرلز چلی جاتی ہیں انڈور ٹریننگ کے لیے, کچھ گراؤنڈ میں ہوتی ہیں, بڑا ہی اچھا فیل ہوتا ہے. اس وقت 28 گرلز ہیں ہمارے پاس, لیکن 3 سال میں کافی لڑکیاں آئی ہیں, انہوں نے خواہش ظاہر کی ہے, جو کہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ وہ آنا چاہتی ہیں اکیڈمی. لیکن ایسا ہے کہ ہمارے پاس فائنینشیل ایشوز ہیں, ہمیں ریگولر کوئی فنڈنگ نہیں ہے, تو ان کے اکوپمنٹس, ان کے جو بھی ایکسپینسز ہیں, تو وہ تھوڑا میرے لیے ڈیفیکلٹ ہے. لیکن اگر مجھے اس طرح کا جو ہے کہ گراؤنڈ اویلیبل ہو ہمارے پاس, اور یہ اکوپمنٹس وغیرہ یہ سپورٹ ہو, تو آج ہمارے پاس 100-150 لڑکیاں بھی ہو سکتی ہیں. جی ارم, بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اچھا, اس حوالے سے گورنمنٹ کا کیا رول ہے؟ میرا پوچھنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ ماشاءاللہ چونکہ یہ ہمارا ایک نیشنل جو ہے وہ گیم ہے, تو اس حوالے سے جو ہے پرفارمنس بھی کوئی اتنی ٹیمز کی اچھی نہیں ہے, اور جب آپ جیسی یوتھ جو ہے اس کے اوپر اپنی انرجی لگانے کو, اس کے لیے لڑنے کو تیار ہے, تو پھر گورنمنٹ کدھر ہے یہاں پہ؟ کیا آپ نے اپروچ کرنے کی, گورنمنٹ کو انوالو کرنے کی, کیا پورے ان علاقوں میں کہیں جو ہے وہ گورنمنٹ کا کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جہاں پہ ان چیزوں کی پریکٹس کی جائے, کوئی اسپورٹس کمپلیکس ہو؟ اس حوالے سے کیا آپ نے کوئی قدم اٹھایا؟ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ اب ہمارے سننے اور دیکھنے والوں میں سے کسی کو انٹرسٹ ہو تو وہ اپنے طور پہ اگر آپ لوگوں کے ساتھ جوائن کرنا چاہے اور آپ کے لیے کوئی فیسلٹی کریٹ کرنا چاہے, تو دے آر موسٹ ویلکم ٹو ڈو اٹ, اور کرنا چاہیے. جی, دوسرا یہ ہے کہ آپ اسپانسرز ڈھونڈ سکتے ہو اپنے لیے, ٹھیک ہے, اس حوالے سے آپ کرتے ہوگے, ڈیفینیٹلی کام کرتے ہوگے. لیکن گورنمنٹ کا رول کیا ہے کہ گورنمنٹ کو آپ نے اپروچ کرنے کی کوشش کی؟ اب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ ڈائریکٹ عمران خان کی طرف کیوں نہیں گئے, جو آپ کے حلقے کے لوگ ہیں, کہ آپ نے وہاں پہ کوشش کی, آپ کو کیا رسپانس ملا اس حوالے سے؟ جی ہاں, یہ ایسا تھا کہ میں نے کبھی اپنی لائف میں جلد بازی بالکل نہیں کی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہر چیز میں صبر سے کام لیا ہے, تو میں ہمیشہ ہوپ فل رہتی ہوں. اسٹارٹنگ میں نے جو ہے کہ چھوٹے موٹے, ہم نے اب تک ہمیشہ چھوٹی موٹی سیریز رکھتے ہیں ہم, صرف اسی لیے کہ کوئی ایسا لیڈر آئے ہمارے پاس ایز اے چیف گیسٹ جن کو ہم یہ گراؤنڈ دکھا سکیں. تو اب اللہ کا شکر ہے کہ اپروول ہوا ہے ہمارے گراؤنڈ کے لیے, جو کہ 7 سائڈ آسٹرو ٹرف ہوگا. اس کے لیے بھی بہت بڑی فائٹ کی ہے میں نے, کیونکہ جو ہے کہ ہمیں الگ سے لڑکیوں کے لیے, تھینک یو, ہمیں الگ سے لڑکیوں کے لیے چاہیے گراؤنڈ, کیونکہ یہ ہم نے علاقے کو دیکھنا ہے, ہم نے فیملیز کو بھی دیکھنا ہے. انہوں نے بعد میں اپنی بیٹیوں کو چھوڑنا ہے جب وہ سیکیورٹی دیکھیں گے ان کی. تو میں نے بہت زیادہ ریکویسٹ کی ہے ان 3 سالوں میں. تو اب یہ ہے کہ ہمیں خوشی ہے اس بات کی, اور وہ ہمارے جیکب آباد میں ایک لیڈر ہیں میر اعجاز حسین,
जाखरानी साहब, जिन्होंने खुद से हमारे लिए जो है कि ग्राउंड अप्रूव करवाया है जहां हम लोग खेलते हैं 7 साइड। वो बाकायदा उन्होंने ये कहा है कि पूरा एक छोटा स्टेडियम होगा जिसमें सिटिंग एरिया, फ्लड लाइट्स वगैरह। तो मैं बिल्कुल होपफुल हूँ कि मैं अपनी स्ट्रगल को जारी रखूंगी। हर चीज़ में टाइम काफ़ी लग जाता है, तो इंशाल्लाह मैं अपनी गर्ल्स के साथ हूँ, हम खेलना नहीं छोड़ेंगे, हम ट्रेनिंग पे जाते रहेंगे। और अभी हमारी जो है वही एप्लीकेशन मिनिस्टर स्पोर्ट्स सिंध को फॉरवर्ड हो चुकी है, उनसे मैं टाइम टू टाइम मैं फॉलो अप सबसे ले रही हूँ। लेकिन ये देखें कि अभी जो सिचुएशन हो गई थी कोविड-19 की, तो हमारा काम ग्राउंड का जून से स्टार्ट होना था, तो थोड़ा बहुत हमें भी समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस हुकूमत के खिलाफ नारे लगाते रहे हम लोग कि ये है वो है। हमने कुछ रियलिटीज को भी देखना है कि उन्होंने भी हमारे लिए एफर्ट्स किए, और जितने भी हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं, हमारे बहुत ही अच्छे स्पॉन्सर्स हैं, और जो लीडर्स हैं जैसे कि मैंने अभी नाम लिया, उन्होंने भी हमें बहुत सपोर्ट किया है। तो लेकिन ये है कि उनकी सपोर्ट के लिए ऐसा होता है कि हमने फिर कोई इवेंट रखना होता है, लाइक कोई ट्रेनिंग कैंप हो, और कोई अगर कोई एक्टिविटी हो, कोई सीरीज हो। तो मेरी हमेशा ये रिक्वेस्ट रही है कि क्योंकि जो हम सीरीज रखते हैं या कुछ भी, तो उसके लिए हमने खुद से फिर जो अपनी पॉकेट से जो खर्चा होता है हमारा, तो अगर स्पॉन्सर्स हमें हम तक खुद आ जाएं और उनकी सपोर्ट से अगर कोई हमारा इवेंट ऑर्गेनाइज हो जाए, तो ये भी हमारे लिए एक अच्छी सपोर्ट होगी। लाइक ट्रेनिंग कैंप्स अगर होते हैं और कोई उसका स्पॉन्सर मिल जाए। अल्लाह का शुक्र है, समर कैंप जो हमारा लास्ट हुआ था, तो उसमें काफ़ी स्पॉन्सर्स थे, और ऐसा नहीं है कि रिस्पॉन्स नहीं है। यहाँ तक हम लोग आए हैं, और इंशाल्लाह स्टेडियम का हम ख्वाब देख रहे हैं, वो भी इंशाल्लाह पूरा होगा। जी। इरम, बहुत अच्छी बात है। और सबसे मुझे आपकी खूबसूरत बात ये लगी कि आपने कहा कि मतलब आप में मुझे वो अग्रेशन नजर नहीं आया। आपका जो भी एनर्जी है, जो आपकी आप कह सकते हैं जितनी भी आपकी तवानाइयां हैं, उनको आपने पॉजिटिव साइड पे लगाया है। रियल स्पोर्ट्समैनशिप आप में नजर आती है कि आप एक्नॉलेज कर रहे हो कि जितना उन्होंने आपको हेल्प कर दिया बहुत अच्छा है, फर्दर के लिए आप बहुत ज्यादा उम्मीद हो। और सबसे बड़ी बात है कि अगर जहां नहीं हो रहा, तो आपने बहुत खूबसूरती से कहा कि हमें भी अंडरस्टैंड करना चाहिए। ये बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, दूसरा इरम, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जिस तरह माशाल्लाह आप जैकबाबाद में है, राइट? जी। आप उस इलाके में सक्खर वाली साइड पे आप ये काम कर रहे हो, तो क्या जो बाकी एरियाज हैं वहां पे भी कोई टीम्स बनी हुई है आपका? उनके साथ क्या कोई इंटरेक्शन है? मतलब लाहौर है, इस्लामाबाद है, कराची है, तो बड़े मॉडर्न शहर है। यहाँ पे क्या जी। कंडीशन है? यहाँ पे टीम्स कितनी स्ट्रांग हैं? और इस हवाले से मुझे थोड़ा सा बताइए। जी, यहाँ पर सिंध में काफ़ी हॉकी पर, विमेन हॉकी पर, तो मेंस की साइड भी देखेंगे तो मेंस में तो बहुत ही ज़्यादा टैलेंट है पूरे सिंध में, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये है कि विमेंस पर भी बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है। सक्खर की भी बहुत अच्छी टीम है विमेंस की हॉकी की, और खैरपुर की टीम है, और इसके साथ साथ नवाबशाह की टीम है गर्ल्स हॉकी की, और मीरपुर ख़ास है, और जो है कि हैदराबाद है। कराची तो माशाल्लाह वहाँ पर 3-4 हॉकी के स्टेडियम हैं, तो वहाँ पर तो ऐसा समझें कि काफ़ी टीम्स हैं, और वहाँ पर काफ़ी अवेयरनेस भी है। लेकिन ऐसा है कि हमारी जो टीम है, हमारे लिए चैलेंजिंग बहुत ज़्यादा है कि हमारे पास कभी टीम थी ही नहीं। हम लोग लेते थे खिलाड़ी भी उधार पर। हमारे पास सिर्फ 4 से 5 लड़कियों को घरों से इजाज़त मिल जाती थी। उसके बाद 2 गर्ल्स हमने सक्खर से ले ली, 2 हमने नवाबशाह से ले ली, 2 हैदराबाद से, उसके बाद हम 11 खिलाते थे लड़कियां। तो अभी जो है हमारे पास ऐसा समझें कि 2 टीम्स मुकम्मल हैं, सीनियर और जूनियर की, जो कि बहुत ही अच्छा खेलती हैं, बेहतरीन टीम्स हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि ग्राउंड नहीं है फिर भी टीम है, तो और बहुत अच्छी टीम है। हमने सक्खर के होम ग्राउंड पर बीट किया है, और सबसे जो बड़ी खुशी की बात थी कि हमने कराची जैसी टीम को, जो कि बेहतरीन टीम है, कोई शक नहीं है, हम उनसे सीखते हैं, हमने उनको बीट किया है 2 बार, तो वो खुशी का कोई ठिकाना नहीं वो था। तो खुशी का बड़ा ठिकाना और वो स्पार्क बिल्कुल मुझे अभी भी नजर आ रहा है आपके चेहरे पे। जी, जो खूबसूरत सी मुस्कुराहट है, मुझे पता चल रहा है कि आपने कितना उस बिल्कुल, लम्हे को एंजॉय किया होगा, और वो कितनी बिल्कुल, बढ़िया आपके लिए उस खुशी की बात होगी कि आपके पास उस तरह से नहीं भी हैं सहूलतें, तो आप उनके साथ लड़ रहे हैं और उनसे जीत रहे हैं जिनके पास सारी जो है वो फैसिलिटीज इस तरह से मौजूद हैं। बहुत खूबसूरत। अच्छा, मुझे थोड़ा सा अपने, अगर आपके फ्यूचर प्लान्स के हवाले से बात करें, तो मुझे बताएं कि आज आप कहाँ खड़ी हैं, और आपको क्या लगता है कि कितनी देर तक, अगर इंटरनेशनली बात की जाए, तो आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो, आप या आपकी टीम?
جی ابھی جو ہے کہ ہماری ایک گرل جو ہے پاکستان آرمی ویمن ہاکی ٹیم میں سلیکٹ ہوئی ہے، آرمی کی ٹیم سے کھیلتی ہے، تو وہ بہت ینگ ہے، اس کو انشاءاللہ ٹائم لگے گا کچھ عرصے میں ہوپ فل ہوں، اور میں نے ہمیشہ اس کو گائیڈ کیا ہے کہ آپ نے بہت اچھا کھیلنا ہے. ابھی جو نیکسٹ ہمارا اسٹیپ ہے وہ پاکستان ٹیم ہے، پاکستان کیمپ ہے. تو ان کے علاوہ بھی جو گرلز ہیں ہماری، دیکھیں کہ پلیئرز بہت زیادہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں فیس کر رہے ہیں ہم، وہ ہے فیوریٹزم، اور کافی سورس ہے یا کچھ بھی اس طرح کے ریفرنسز چل رہے ہیں، تو ہمارے لیے اوپر تک جانا بہت ہی زیادہ ڈیفیکلٹ ہے اور چیلنجنگ ہے، لیکن پھر بھی بہت اچھا رسپانس آ رہا ہے. اور ہم ڈفرینٹ شارٹ لڑکیوں کی جو ڈرلز کی ویڈیوز وغیرہ بھیجتے ہیں کوچز کو لاہور تک، کیونکہ ہم بار بار جا نہیں سکتے وہاں پر، اور ان بڑی بڑی ٹیمز کے ساتھ کھیل نہیں سکتے. خواہش تو ضرور ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں جو ہے کہ لائک اسپانسر وغیرہ چاہیے، کیونکہ اسکواڈ ہوتا ہے 16 to 18 گرلز کا، تو ان کو لے کر جانا، ان کی جو بھی ہے جتنے بھی ایکسپینسز رہنا ہیں، ان کا، جی تو بالکل. بالکل بالکل. تو وہاں پر ہاسٹلز وغیرہ تو ہیں، چلیں ٹھیک ہے، وہ ہو جاتا ہے، مطلب لائک PHF ہمیں دیتا ہے، سم ٹائمز ہمارے کوئی کیمپس ہوتے ہیں تو، لیکن کافی ایکسپینسز ہیں، فوڈ ایکسپینسز ہیں، ٹریولنگ ہے. تو ہم چاہتے تو ہیں کہ ہم جائیں، لیکن یہ ہے کہ ہم پھر سکھر ہمارے جو ہے کہ ان کے ساتھ ہماری اچھی دوستی ہے، دوستانہ میچز ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ہم سکھر میں ہی سیکھتے ہیں، کیونکہ ان کا کہ آپ کافی آؤٹ آف کوآپریشن پریکٹس رہا نہ ہے. ہو، آپ پریکٹس کرتے رہو، پریکٹس میں جی رہو، جی وہ ان کی طرح. بالکل. جی جی ان کا، کیونکہ ہمارے سکھر بالکل ساتھ ہی ہے، 1 گھنٹے کی ڈرائیو پر ہے، تو ایسا ہوتا ہے کہ مہینے میں 1 بار 2 بار ہم چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہاں پر آسٹرو ٹرف ہے، تو ہماری وہاں پر اچھی ٹریننگ ہو جاتی ہے، تو ان کے ساتھ میچز بھی ہو جاتے ہیں فرینڈلی. تو انشاءاللہ ہوپ فل ہیں کہ آگے بھی انشاءاللہ سکسیسفل ہوں گے لڑکی. جی جی میں تھوڑا سا اپنے ویور کی طرف جو ہے ان کے کمنٹس لینا چاہوں گی. حبیب الرحمان کہہ رہے ہیں کہ ارم آفٹر لسننگ یور اسٹوری اینڈ واچنگ یور اسٹرگل وی ڈونٹ نیڈ any motivational speech or video or session. You are the best source of motivation for all of us. اور تھینک یو. خلید الرحمان کہہ رہی ہیں کہ congrats for bringing the youth in our session, the true assets of our country. جی اور اس کے علاوہ ڈفرینٹ لوگ ہیں جو یہاں پہ آپ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں اور دے جسٹ وانٹ کے پیپل لائک ارم شوڈ بی انکریج اینڈ ہائی لائٹڈ بیکاز دے آر دا ایسٹ. بالکل ایسے ہی ہے. اور ہمارے لیول پہ یہ ہے کہ ہمارا یہ اس وقت جو جتنے لوگ ہمیں سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد ہمارا یوٹیوب کے اوپر بھی یہ ویڈیو جائے گا، جتنے لوگ دیکھیں گے ان سب کے لیے پرسنلی میرا اپنے آرگنائزیشن کے کہہ سکتے ہیں بہاف کے اوپر WPTH کے پلیٹ فارم سے میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی آپ سب لوگوں سے کہ میں آپ ہم سب لوگ مل کے یہ جو بچے ہمارے اور یہ جو ہماری یوتھ کام کر رہے ہیں، ان کو جس طرح کی بھی سپورٹ چاہیے، ان کو جہاں اگر کوئی اپنی جگہ بنانی ہے، ان کو اگر کوئی ایکسپینس کے حوالے سے کہیں کوئی آپ کو اسسٹ کر سکتا ہے، کسی کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ آپ کے لیے کوئی گورنمنٹ کے لیول پہ کوئی چیزیں اپروو کر سکتا ہے، جو شخص جہاں رہ کے بھی ان بچوں کی ارم اور ارم جیسے بہت سے لوگ ہمارے ارد گرد ہیں ان کی ہیلپ کر سکتا ہے تو ضرور کیجیے، کیونکہ یہ ایکچولی ارم کی یا ان کی ٹیم کی ہیلپ نہیں ہے، یہ اوور آل ہماری پورے ملک کی جو ہے وہ ایک قسم کے پارٹ پلے کرنے والی بات ہے، کیونکہ یہی بچے جب سیکھ کے اتنے اچھے طریقے سے آگے جائیں گے اور کھیلیں گے تو یہ ہمارے ملک کا نام روشن کریں گے. اور جو ہماری اصل میں آپ کہہ سکتے ہیں جو ہماری گیم ہے، جو ہاکی ہے، جس میں شاید مجھے نہیں لگتا کہ ہاکی کے بارے میں اتنی کوئی بات چیت ہوتی ہے، کرکٹ کے بارے میں بات ہو گئی ہے اور گیمز کے حوالے سے، تو ہمارا یہ جو قومی کھیل ہے اس کو بھی اسی طرح سے جو ہے یہ نرچر کرنے کا موقع ملے گا. اور اس میں جو شخص جس طرح بھی رول پلے کر سکتا ہے میں چاہوں گی کہ وہ کریں. اور ارم اگر آپ اچھے مینشن کرنا چاہو تو آپ اپنا نمبر، اپنا جو بھی آپ کا سینٹر ہے اس کے بارے میں آپ لکھ سکتے ہو کمنٹ میں، اگر آپ کے سامنے بھی فیس بک کھلا ہوا ہے، تاکہ جو لوگ اس کو دیکھیں یا سنیں اور اگر وہ آپ سے کانٹیکٹ کرنا چاہیں اور کسی طرح سے ویلیو ایڈ کرنا چاہیں تو وہ کر سکیں. اگر آپ ابھی کمفرٹیبل نہیں ہو آپ بعد میں جا کے بھی کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، اوکے تو میری اوکے. ریکویسٹ ہے تمام دیکھنے اور سننے والے لوگوں سے کہ پلیز آپ کوشش کیجئے کہ ایسے ارم اور ارم جیسے جو اور بچے کوشش کر رہے ہیں ان کو جس طرح سے بھی ہم لوگ موٹیویٹ کر سکیں، جس طرح ہم لوگوں کی آج یہ کوشش تھی کہ ارم کو بلائیں اور ہمارے پلیٹ فارم سے زیادہ سے زیادہ جتنے ہمارے ویورز دیکھ سکتے ہیں وہ ان کو دیکھیں اور ان کی ایفرٹ کو جو ہے وہ
صرف خالی اس کو اپریشیٹ نہ کریں بلکہ جہاں ان کو ضرورت ہے اور ہم واقعی رول پلے کر سکتے ہیں وہاں ضرور رول پلے کریں. ارم میں چاہوں گی کہ آپ ہماری یوتھ کو ہمارے ویورز کو کوئی میسج دینا چاہیں. جی میں یہ کہوں گی کہ لائف میں ہر ایک شخص کی لائف میں کچھ نہ کچھ ٹینشنز رہتی ہیں, حادثات ہوتے رہتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ہم نے ان کا شکار نہیں بننا ہے. لائک ہم نے ان کے جو کہ انڈر دبنا نہیں ہے, ہمت کبھی بھی نہیں ہارنی ہے. تو ہمارے سب سے پہلے خوش نصیبی ہماری یہی ہے کہ ہم صحیح سلامت ہیں. تو یہ ہے کہ ہم نے اپنی صلاحیتوں کو جو ہے ہائی لائٹ کرنا ہے, یوٹیلائز کرنا ہے کہ ہم سے کیا کیا ہو سکتا ہے. ہم ایٹ لیسٹ جو ہے کہ اتنا سیلفش ہونا بھی ٹھیک نہیں ہے, اور جتنا ہم دوسروں کے لیے سوچیں گے اتنا زیادہ ہمیں بھی سکسیس ملے گی, ہمارے کاموں میں آسانی ہوگی. تو سیلفشنیس کو ختم کریں, جیسے جیسے آپ دوسروں کے لیے سوچیں گے اور سرو کریں. جو بھی ٹیلنٹ آپ کے پاس ہے, آپ میں ہے جو بھی, اور جو بھی چیز ہے, جو بھی قابلیت ہے وہ شیئر کریں, دوسروں کو بھی سکھائیں. آپ کے ذریعے بہت سارے لوگ جو ہے کہ کامیاب ہو سکتے ہیں, اور جو ہے کہ جتنا ہو سکے نیکی کا فائدہ اٹھائیں. جو نیکیاں ہیں وہ بھی خوش نصیب لوگوں کو ملتی ہیں. اور سب سے زیادہ میری ریکویسٹ یہی ہے کہ آپ لوگ اپنے قومی کھیل کو تھوڑا زیادہ دیکھیں, اپنی ٹیم کو جانیں, دیکھیں کہ نیشنل ٹیم میں کون ہے, ہاکی ٹیم میں ہمارے ہیروز کون ہیں, ذرا وہاں پر فوکس کیجیے. اور میری ریکویسٹ ہے کہ ہمارے قومی کھیل کو تھوڑا ہائی لائٹ بھی تو کیا جائے نا, اور وہ اگر ٹی وی پر شو کیا جائے گا, جو ہماری چیمپئن شپس ہو رہی ہیں مینز کی, ویمنز کی, ان کو میڈیا کوریج بہت ہی زیادہ کم مل رہی ہے. لائک چھوٹی سی رپورٹ پیکج ہو جاتا ہے, لیکن لائیو میچز نہیں ہوتے. میں نے کبھی یہ جنون نہیں دیکھا کہ ہم نے جو ہے کہ جذبے کے ساتھ ہم بیٹھے ہوں کہ یہ ٹیم میری ہے اور یہ ٹیم میری ہے. میری دلی خواہش ہے کہ میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں, یہ جذبہ صرف کھلاڑیوں میں نہیں, سب میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ ان کو کتنی محبت ہے. لوگ دیکھیں گے تو ان کو محبت ہوگی اور وہ جانیں گے کہ ہمارے نیشنل ہیروز کون ہیں. تو تھوڑا سا ہاکی گیم کو ہائی لائٹ کیا جائے اپنی کنٹری میں کہ یہ ہمارے پاس ہیروز ہیں, اور تھوڑا امپروو کیا جائے. بالکل ہم لوگ جو ہے کہ 4 دفعہ ورلڈ چیمپئن رہے ہیں پاکستان, تو ایسا نہیں ہے کہ تھوڑا بہت سم ٹائمز حالات ایسے ہو جاتے ہیں. ہم نے جو ہے کہ ہمت نہیں ہارنی ہے, اتنا بھی ڈیگریڈ نہ کریں اپنی ٹیم کو کہ وہ کبھی بھی پھر کھیلنا نہ چاہیں. ہمیشہ ساتھ دیجیے, بہت اچھے کھلاڑی ہیں, انشاءاللہ پاکستان واپس اپنی جگہ پر آئے گا. بالکل بالکل. اور ہمیں نظر یور موسٹ ویلکم. اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ماشاءاللہ کتنے ڈٹرمنٹ ہیں ہماری اس ٹیم کے لوگ, جو ابھی شاید کہیں اپنے کسی شہر کسی علاقے میں اسٹرگل کر رہے ہیں, موسم کی سردی گرمی کی پرواہ کیے بغیر وہ میدان میں ہیں, اور ان کا میدان بھی اس طرح سے ہموار نہیں ہے, اور اس کو وہ خود ہی اپنے لیے ٹھیک کرتے ہیں, جیسے کہ ہم نے آپ کے پرومو میں دیکھا. تو میں یہ چاہوں گی کہ ہر شخص جس طرح سے بھی اس میں ویلیو ایڈ کر سکتا ہے وہ ضرور کرے. اگر کوئی اس کو سنتا یا دیکھتا ہے جس کی اپروچ گورنمنٹ تک ہے تو وہ وہاں تک آواز پہنچائے. اگر کوئی میڈیا کا بندہ سن رہا ہے یا اس کو بعد میں سنے گا تو وہ ان کو جس طرح کوریج کے حوالے سے ارم چاہ رہی ہیں کہ لوگ دیکھیں گے. وہ کہتے ہیں نا, ایک بڑی عجیب سا سینٹینس ہے لیکن میں یہاں بولوں گی کہ جو دکھتا ہے وہی بکتا ہے. تو جتنا زیادہ ہم پروموٹ کریں گے چیزوں کو, اسی حساب سے جو ہے ہمیں رسپانس بھی آئے گا. تو ارم اس حوالے سے بچے آپ کانٹیکٹ میں رہیے گا, ہمارے اینڈ سے جتنی کوشش ہو سکے گی, جس طرح سے بھی ویلیو ایڈ ہو سکے گی, WPTH آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. اور ان تمام نوجوانوں کے ساتھ, لڑکیوں کے ساتھ, لڑکوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ جو کچھ اپنی فیلڈ میں اچھا اور انوکھا اور دل سے کرنا چاہتے ہیں. تو بہت سی دعائیں ہیں آپ کے فیوچر پلانس کے لیے, آپ کے انسٹیٹیوٹ کے لیے. اور پھر سے سلام ہے آپ تمام لڑکیوں کو اور آپ کی مدر کو خاص طور پہ, جنہوں نے آپ کی پرورش, آپ کی تربیت اس طرح سے کی کہ اتنے سخت حالات میں سے بھی آپ بالکل کندن بن کے سامنے آئی ہیں. تو بہت بہت زیادہ اپنا خیال رکھیے گا. اور یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے, آپ ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں, جو ہمارے طرف سے ہو سکے گا, ہمارے اینڈ سے ہو سکے گا, ہم ضرور آپ کے ساتھ ہر جگہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور یہی امید میں اپنے ویور سے بھی کرتی ہوں کہ وہ جس طرح سے بھی ہو سکے گا ارم کو جہاں بھی سپورٹ کر سکتے ہوں گے ضرور کریں گے. کچھ نہیں تو ایٹ لیسٹ آپ یہ تو نعرہ بلند کر سکتے ہیں نا کہ ہاکی ہے تو بھائی ہاکی کو پروموٹ کرو. یہ تو ہر شخص کر سکتا ہے نا, ایٹ لیسٹ
اپنا رول پلے کریں. اور ارم آپ بچی اس کے اوپر جا کے اپنا انسٹیٹیوٹ کا نام یا آپ کا جو کوئی کانٹیکٹ ڈیٹیل ہے جو بھی آپ مناسب سمجھتے ہو وہ ضرور رکھو وہاں پہ، تاکہ جو لوگ ہیں وہ اس کے اوپر آپ کے ساتھ رابطہ کر سکیں. اور دیکھنے والے لوگوں کو میرا ایک ہی پیغام ہے کہ یہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں اور ان کے ساتھ رابطہ کریں اور ان کی اس اچھائی کو جو ہے نا وہ آگے بڑھانے کی کوشش کریں. تھینک یو سو مچ. ٹیک کیئر. اللہ جی حافظ. اللہ حافظ.